مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ تو میرا خیال ہے یہ ہماری دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو اس لیے آج کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو آپ نماز میں جو جاری نمازیں ہیں امام صاحب پہلی 2 رکعتوں میں پڑھتے ہیں اونچی آواز سے، اور آپ سارے حضرات سنتے ہیں، اور اگر آپ نے خود سنتے پڑھنی ہوں، نفل پڑھنے ہوں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو بڑا اچھا نہ ہو کہ ہم سورہ فاتحہ کے سارے بنیادی مسائل اس پروگرام میں سمجھ لیں کہ جس سورت کو ہم پڑھتے ہیں اس سورت کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ تو اس لیے آج کا درس قرآن سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے سورہ فاتحہ کا نام۔ تو سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اور کسی چیز کے زیادہ نام اس چیز کی زیادہ فضیلت اور زیادہ شرف پر دلالت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بہت شرف والی اور بڑے مقام اور مرتبے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اسماء بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلا نام اس کا، ایتیں کتنی ہیں؟ 7۔ کتنی ایتیں ہیں؟ 7 ایتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ میں کتنی ایتیں ہیں؟ 7 ایتیں ہیں۔ پہلا نام اس کا ہے فاتحۃ الکتاب۔ فاتحۃ الکتاب کے ساتھ اس سورت کو اس لیے موسوم کیا گیا کہ مصحف کا افتتاح اس سورت سے ہوتا ہے، تعلیم کی ابتدا بھی اس سورت سے ہوتی ہے، اور نماز میں قرات کا افتتاح بھی اسی سورت سے ہوتا ہے۔ اور ایک قول کے مطابق کتاب اللہ کی سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی تھی، اور بکثرت احادیث میں تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو فاتحۃ الکتاب فرمایا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم نے تو سنا ہے اقرا بسم ربک الذی سب سے پہلے نازل ہوئی، وہ ایت سب سے پہلے نازل ہوئی، ایک ایت جو سورت پوری پہلی بار نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس لیے اس کو فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی۔ تو چونکہ اس نے کھولا کلام کو، اور اس سے نماز کھلتی ہے، نماز ابتدا ہوتی ہے اس کی، اور چونکہ قرآن کھولتے ہی پہلے نمبر پہ یہ ہے فاتحہ کا معنی کھولنا، تو اس لیے ان تمام وجوہات کی بنا پر میرے نبی نے اس کا ایک نام فرمایا الفاتحہ۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فاتحۃ الکتاب کو نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ نہیں ہوئی سے مراد کہ نماز کامل نہیں ہوتی۔ نماز کامل تب ہوتی ہے جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اور ظاہر ہے کہ آپ اسی لیے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی شریف کے اندر بیان کیا گیا۔ دوسرا نام اس سورہ کا ام القرآن، کسی چیز کی اصل اور اس کے مقصود کو کہتے ہیں۔ عربی میں کسی چیز کی بنیاد یا اصل کو کہتے ہیں۔ اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی اصل ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آگے تھوڑا سا آئیں، مزید اس کی وضاحت واضح ہوگی۔ اور پورے قرآن کا مقصود ہے 4 چیزوں کو ثابت کرنا۔ پورے قرآن کا خلاصہ 4 چیزیں۔ نمبر 1
الوہیت، اللہ کی ذات اور صفات، چار چیزیں پورا قرآن ثابت کرتا ہے۔ ان میں پہلی چیز الوہیت۔ الوہیت کا مطلب اللہ کا الہ ہونا، الوہیت اس کی ذات اور صفات۔ دوسری چیز معاد، میم عین الف ہا دال، معاد کا مطلب ہے دوبارہ اٹھنا۔ اب پورے قرآن میں یا تو اللہ کے بارے میں ذکر ہے، اس کے ایک ہونے کے بارے میں، یا پھر پورے قرآن میں معاد، اللہ نے لہجے بدل بدل کے بار بار جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے نا اس کا ذکر کیا ہے۔ تو چار مضمون ہیں پورے قرآن میں بکھرے ہوئے، لہجے بدل بدل کے، لفظ بدل بدل کے، انداز بدل بدل کے اللہ نے بار بار چار مضمون پورے قرآن میں زیادہ تر بیان فرمائے۔ نمبر ایک الوہیت۔ الوہیت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں اللہ کا الہ ہونا، اس کی ذات، صفات، اس کی دلائل، آگے ساری تفصیلات۔ نمبر دو معاد، دوبارہ اٹھنا، اور اسی پر آپ کی ایمان کی صفتیں ہیں جو چھوٹے ہوتے آپ نے پڑھی تھیں اپنے مسجد کے امام سے، حافظ سے، قاری سے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو پہلی چیز، چار چیزوں پر پورا قرآن ہے۔ پہلی چیز الوہیت، دوسری چیز معاد۔ معاد کا مطلب مر کر دوبارہ اٹھنا۔ نبوت اور قضاء و قدر، نبوت تیسری چیز اور قضاء و قدر چوتھی چیز۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی الوہیت پر دلالت ہے۔ مالک یوم الدین، یہ معاد پر دلالت ہے۔ یہ پہلے تو یہ عرض کیا گیا نا بھی چار چیزوں پر پورا قرآن۔ اور سورہ فاتحہ کو اصل کیوں کہتے ہیں؟ ام القرآن، قرآن کی اصل، اس لیے کہ وہ مضمون چار جو پورے قرآن میں پھیلا کے رب نے بیان کیے، وہ چاروں مضمون رب نے سمیٹے تو سورہ فاتحہ بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اب الوہیت پر دلیل ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ معاد پر دلیل ہے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی اس پر دلالت ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہے، اور انسان مجبور محض ہے، نہ اپنے افلاک کا خالق ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی نبوت پر دلالت ہے۔ اور کیونکہ اس آیت میں اس راستے کی ہدایت کی دعا کی گئی ہے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور انعام یافتہ لوگ انبیاء علیہم السلام ہیں، تو نبوت پر بھی دلالت ہے۔ تو کیا مضمون ہوئے؟ چار۔ ایک الوہیت، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ دوسرا مضمون معاد، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین قضاء و قدر پر ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم نبوت پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن پر انعام ہوئے ان میں سب سے پہلا گروپ نبیوں کا گروپ ہے۔ تو گویا کہ وہ مضمون چار جو پورے قرآن میں رب نے پھیلا کے بیان کیے، اللہ نے ان چاروں مضمونوں کو سمیٹا، تو چاروں مضامین جو ضروری ہیں وہ سورہ فاتحہ میں سمیٹ دیے۔ اس لیے اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے ام القرآن، قرآن کی اصل۔ تیسرا اس کا نام ہے الحمد۔ الحمد
اس سورت کا ایک نام کیا ہے؟ بولیے، کس کا نام ہے؟ سورہ فاتحہ کا پہلا نام کیا ہے؟ فاتحہ۔ دوسرا نام کیا ہے؟ ام القرآن۔ تیسرا نام کیا ہے؟ الحمد۔ الحمد بھی اس کا نام ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ جیسے سورہ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ میں بقرہ کا ذکر ہے، اسی طرح سورہ اعراف، سورہ انفال اور سورہ توبہ کے اسماء ہیں۔ نیز مذکور الصدر سنن دارمی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو الحمدللہ سے تعبیر فرمایا۔ حضور نے خود اس کا نام لیا کہ الحمدللہ، تو حضور کا نام لینے کی وجہ سے ایک اس کا نام الحمد شریف بھی پڑ گیا۔ چوتھا اس کا نام ہے السبع المثانی۔ سورہ اب جو آ رہے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ 11ویں شریف درس قرآن میں ڈلی ہے، ثواب غوث پاک کو جائے گا، اور میرا خیال ہے جتنا آج غوث پاک خوش ہوں گے، جس غوث نے ساری زندگی قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگا دی، آج ان کی 11ویں پر جب سورہ فاتحہ پڑھائی جائے گی، ثواب ادھر جائے گا، تو یقیناً ہماری سب کی حاضری غوث پاک کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے جو پہلا درس قرآن کیا اس میں اعوذ باللہ پڑھی، پھر بسم اللہ پڑھی، آج سورہ فاتحہ ذکر کی جا رہی ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں کے اسماء ہیں، نام ہیں مختلف۔ پہلا نام اس کا جو آپ کے آنے سے پہلے ہم نے پڑھا، اس کا نام وہ کیا ہے؟ پہلا نام الفاتحہ۔ فاتحہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ فاتحہ کا معنی ہے کھولنا، قرآن کھولتے ہی پہلے یہ، نماز شروع کرتے ہی پہلے فاتحہ کھولنا، وہ بھی کھولنا ہی ہے۔ اور سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ بھی یہ ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ ام القرآن اس کا دوسرا نام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 4 مضمون پورے قرآن میں پھیلا کے جو بیان کیے گئے، رب نے سمیٹ کے وہ سارے کے سارے مضمون سورہ فاتحہ میں رکھ دیے، اور اس میں ایک الوہیت ہے، ایک معاد ہے، ایک قضاء و قدر ہے، ایک نبوت ہے۔ یہ چاروں مضمون اللہ نے سمیٹ کے سورہ فاتحہ میں رکھ دیے۔ اور ابھی جو آپ کے ہوتے ہوئے ہم نے نام پڑھا، جو ابھی لوگ آئے ہیں، وہ ہے الحمد۔ یہ اس لیے کہ اس میں اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے، اور اس لیے بھی کہ حضور نے اس کا نام الحمد بولا کہ بھئی الحمد شریف۔ اور چوتھا اس کا نام السبع المثانی، سین بے عین میم سے الف سا نونیہ نی، سبع مثانی۔ سبع کا معنی 7، مثانی میں نے جو دہرائی جاتی ہیں۔ اب زور کی رکعتیں ہیں 12 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں۔ عصر کی ہیں 8 مرتبہ پڑھ لی، مغرب کی ہیں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، عشاء کی ہے 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی۔ فرضوں میں اگر آپ نے نہیں پڑھی، امام جو پڑھ رہے ہیں، پہلی میں بلند آواز سے، دوسری میں آہستہ آواز سے، دوسری 2 میں، آخری 2 جو ہے۔ اسی طرح فجر میں 4 رکعتیں ہیں تو 4 مرتبہ آپ نے سورہ، تو گویا بار بار دہرائی جا رہی ہیں نا، تو اس لیے بار بار دہرانے کی وجہ سے چوتھا اس کا نام ہے سبع المثانی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں۔ اس کا یہ نام کس نے رکھا؟ خود نبی نے رکھا، حضور نے خود اس سورت کو سبع مثانی فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، سورہ الحجر کی آیت نمبر 87 ہے۔ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے بھی فرما دیا۔ اللہ نے قرآن میں، قرآن کی سورہ الحجر میں سورہ فاتحہ کا نام خود لیا، کہ بلکہ احسان کیا، جتایا، اے محبوب، دیا تو رب نے پورا قرآن ہے نا، لیکن پھر گویا کہ رب کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ کی قدر کتنی ہے،
اللہ احسان جتا کے فرما رہا ہے اے محبوب میں نے آپ کو بار بار 7 دہرائی جانے والی ایتیں عطا فرمائی ہیں. یہ اللہ احسان جتا رہا ہے. تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، امام بخاری نے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، السبع مثانی ہے اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا. صحیح بخاری شریف. سنن دارمی کی مذکور الصدر حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو سبع مثانی فرمایا. اس سورت کو سبع مثانی اس لیے فرمایا کیونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں اور مثانی فرمانے کی حسب ذیل وجوہ ہیں. نمبر 1، اس سورت کے نصف میں اللہ کی ثنا ہے، نصف میں اللہ سے دعا ہے. ثانی، ہر 2 رکعت نماز میں اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ثالث، یہ سورت 2 بار نازل کی گئی. رابع، اس سورت کو پڑھنے کے بعد نماز میں دوسری سورت کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی کہا گیا. نمبر 5، پانچواں نام سورہ فاتحہ کا ام الکتاب. وہ جو پہلے تھا وہ ام القرآن تھا، یہ ہے ام الکتاب. سنن دارمی کی مذکور الصدر حدیث میں اس سورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الکتاب فرمایا. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے ایک شخص پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جس کو بچھو نے کاٹا ہوا تھا، اور کہا میں نے صرف ام الکتاب پڑھ کر دم کیا ہے. ماشاءاللہ. حضور نے پوچھا بھی اس کو بچھو کے درد کا آرام آ گیا کی پڑھ کے پھوکے؟ صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صرف ام الکتاب پڑھی ہے. سبحان اللہ. اب ام کا معنی ماں، ام کا معنی اصل، یعنی کتاب کی اصل یا کتاب کی ماں. حضور کی حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا سارا قرآن مجھ پر 1 بار نازل ہوا، سورہ فاتحہ مجھ پر 2 بار نازل ہوئی. مثانی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ مثانی کا معنی دوسری بار. اور حضور نے فرمایا کہ ایک ایسا فرشتہ آیا نا میری بارگاہ میں جو پہلے کبھی نہیں آیا. جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا سارو اٹھائیں. میں نے سارو اٹھایا، وہ دروازہ کھلا جو کبھی نہیں کھلا، اور اس کے کھلنے کی چرچراہٹ حضور فرماتے ہیں میں نے زمین پہ بیٹھے محسوس کی، میں نے سنی. اس میں سے وہ فرشتہ آیا جو کبھی میں نے پہلے نہیں دیکھا. تو جب وہ آیا تو وہ یہ تحفہ لے کے آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پر جو کلام نازل ہوا نا آج اللہ نے کسی نبی کو یہ تحفہ نہیں دیا. اور اس دن حضور فرماتے ہیں مجھ پہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ہمارے جو کچھ لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ہم جو کہتے ہیں نا وہ فاتحہ پڑھو، اس کی وجہ یہی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کی اور کوئی صورت نہیں ہم پڑھ سکتے یا پڑھنی گناہ ہے. ہم فاتحہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. سارے مضمون جو قرآن میں پھیلا کے رب نے بیان کیے ان کو سمیٹا تو سورہ فاتحہ میں رکھ دیا. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کوئی بھی قرآن کی صورت آپ فاتحہ شریف پڑھنے جاتے ہو پڑھ سکتے ہو، منع کوئی نہیں، لیکن وہاں پر ہم فاتحہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ پورا قرآن 1 بار نازل ہوا، یہ 2 بار نازل ہوئی. اس لیے پڑھتے ہیں کہ اتنی اہم ہے کہ جب تک یہ نہ پڑھی جائے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضور کو اس سے پیار ہے. اس لیے پڑھتے ہیں کہ جو سارے مضامین قرآن میں پھیلا کے اللہ نے بیان کیے وہ سمیٹے تو سورہ فاتحہ میں اللہ نے رکھ دیے. تو اس لیے چونکہ اس کی فضیلت زیادہ ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ کلام وہ پڑھیں جس کا ثواب ہمیں زیادہ ہو تاکہ جو فوت شدگان ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب جائے. کل شریف ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو 3 بار کل شریف پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں پورے قرآن پاک کے ختم پاک کا ثواب مل جائے گا.
تو اس لیے ہم پہلے فاتحہ پڑھتے ہیں پھر 3 بار کل پڑھتے ہیں، ثواب بے تحاشا ہو جاتا ہے، وہ ہم اپنے فوت شدگان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ چھٹا اس کا نام سورہ فاتحہ کا الوافیہ، سورہ فاتحہ کا ایک نام الوافیہ، الوافیہ۔ بھئی آج آپ کو کوئی دین کا بھی تو پتہ چلے نا، اپنے قرآن کا پتہ چلے نا، یہ ہماری کتاب ہے نا، ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ نے محبوب پہ نازل کی نا۔ تو یہ اس کا چھٹا نام سورہ فاتحہ کا الوافیہ۔ حضرت سفیان بن عیینہ نے اس کا نام سورہ وافیہ لیا، کیونکہ صرف اس سورت کو نماز میں آدھا آدھا کر کے نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن یہ توجیہ صحیح نہیں، کیونکہ سورہ کوثر کو بھی ایک رکعت میں آدھا آدھا کر کے نہیں پڑھا جا سکتا، لہذا یوں کہنا چاہیے کہ اس سورت کے مضامین جامع اور وافی ہیں، اس لیے اس کو الوافیہ کہا جاتا ہے۔ 7واں اس کا نام ہے الکافیہ۔ کافی کافی تو کہتے ہیں نا، وہ کافی انگلش کی اور ہے، اردو پنجابی کی کافی اور ہے، یہ عربی کی الکافیہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سورت کو کافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسری سورتوں کے بدلے میں اس سورت کو پڑھا جا سکتا ہے، اور اس سورت کے بدلے میں کسی سورت کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ دوسری صورتوں کے بدلے میں اس صورت کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت کے بدلے میں کسی اور صورت کو نہیں۔ مثلا آپ نماز پڑھنا شروع کرے تو سبحانک اللہم کے بعد جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں نا، اس جگہ آپ کوئی اور صورت نہیں پڑھ سکتے، یہی پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ ولدوالین آمین کے بعد قل هو اللہ احد نہیں پڑھتے، پھر یہ پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی جگہ کوئی اور صورت پڑھی نہیں جا سکتی، اس لیے اس کا نام الکافیہ بھی ہے۔ نمبر 8واں اس کا نام اس صورت کا الشفاء ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت عبد المالک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کی شفا ہے۔ میری بات نہیں، حضور کا ارشاد ہے سنن دارمی میں، فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، امراض جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے منافقین کے متعلق فرمایا فی قلوبہم مرض، ان منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے، تو وہ بیماری کوئی بخار نہیں تھا، وہ روحانی بیماری تھی، جسمانی نہیں تھی۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، تو وہ بیماری روحانی بیماری۔ اور اس صورت میں اصول اور فروع کا ذکر ہے جن کے تقاضوں پر عمل کرنے سے روحانی امراض میں شفا حاصل ہوتی ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس سے جسمانی اور دیگر ہر قسم کی بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 9 اس صورت کا نامہ نام، تسی سوچ رہے ہونے 8 پچھلے یاد ہوں تو نامہ سان یاد ہونا نا۔ پہلا کی آئی فاتحہ، دوسرا نہیں جی وہ تے اگو دی تشریح آئی نا، ام القرآن، پہلا فاتحہ، دوسرا ام القرآن، تیسرا الحمد، چوتھا سبع مسانی، پانچواں ام الکتاب، چھٹا وافیہ، ساتواں الکافیہ، اور 8واں الشفاء، اور نامہ اس کا نام الصلاۃ۔
سورۃ فاتحہ کا نامہ نام الصلاۃ بھی اس کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سورت پر صلاۃ کا اطلاق کیا ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نماز یعنی صلاۃ یعنی فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا گیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ پس جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ یہ سورہ فاتحہ آدھی آدھی اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ نمبر 10، اس سورت کا ایک نام سورت دعا بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں دعا کریں، یہ دعا بھی ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، پھر بندے کی عبادت کا ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی دعا ہے۔ تو دعا اور سوال کا یہی اسلوب ہے، پہلے داتا کی حمد و ثنا کی جائے، پھر دست طلب بڑھایا جائے۔ حضرت ابراہیم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ جی جناب، امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت سعید ابن معلہ حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، میں حاضر نہ ہوا، جلدی جلدی پہلے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، پھر حضور کی بارگاہ میں گیا۔ حضور نے فرمایا لیٹ آئے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا ہوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ پھر فرمایا سنو، میں تم کو مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب ہم باہر نکلنے کا ہم نے ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا میں تم کو قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا، تو فرمائے نا؟ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں آیا کہ یہ لوگ بڑی بخاری کرتے ہیں، یہ بھی بخاری میں ہی ہے۔ اس ایک حدیث سے کئی مسئلے نکلے۔ پہلا مسئلہ، سعید ابن معلہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نبی کریم نے بلایا، جلدی حاضر نہ ہوئے، سلام جلد پھیرا، پہلے نماز مکمل کی، پھر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ نبی نے فرمایا لیٹ کیوں آئے ہو؟ عرض کیا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا ہوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو جلدی حاضر ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ بندہ امتی نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کا نبی بلائے تو جہاں پہ ہو وہاں سے ہی حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ حضور کوئی کام کہیں کرو، ان سے اجازت لو، اجازت لے کے جب واپس آؤ گے نئے سرے سے نماز نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں سے وہ جہاں چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے ہی آ کے شروع کر دو۔ سبحان اللہ۔ اے گل جڑی ہے سمجھنے والی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز تب ٹوٹتی ہے
جب غیر اللہ کی طرف توجہ کی جائے، اور اللہ کا نبی غیر اللہ نہیں ہوتا، رسول اللہ غیر اللہ نہیں ہے، حبیب اللہ ہے۔ اگر ایک بندے نے رکوع کیا نا، رکوع کے بعد سامع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا ہے، ادھر سے حضور نے بلا لیا، وہ رکوع سے ہی ادھر چلا گیا۔ حضور نے مثال کے طور پر فرمایا کہ جاؤ فلاں صحابی کو بلا لاؤ، اس کا ڈیرہ دور تھا، وہ گیا ڈیرے پہ، اس صحابی سے بات کی، تجھے حضور بلا رہے ہیں، واپس آیا، حضور سے بات کی، یا رسول اللہ جاواں؟ حضور نے فرمایا جاؤ۔ اب باتیں بھی ہوئیں، کعبے سے سینہ بھی پھرا کہ نہیں، اب واپس آیا، دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں، آتے ہی کہے سامع اللہ لمن حمدہ۔ اب یہاں پر علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں، مثلا میں نے نماز ایسے خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز کی نیت کی، نماز شروع کی، نماز پڑھتے پڑھتے اوپر سے فاضل صاحب آ گئے، علامہ صاحب آ گئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا وعلیکم السلام، اور پھر آگے نماز شروع کر دی، کیا میری نماز ہوگی؟ نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو جناب وہ بندہ تو گیا، حضور نے فرمایا جا فلاں صحابی کو بلا لا، وہ گیا صحابی کے پاس، اس صحابی کو کہا او فلانے تمہیں نبی بلا رہے ہیں، اس سے بات کی، تو اب اس نے تو بات کی، اس نے کہا کہ جناب بات کی ہے اس نے، لیکن اس نے بات حضور کے حکم سے کی ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ وہ نماز میں بھی اللہ کی اطاعت میں تھا، وہ ڈیرے پہ صحابی کو بلانے گیا، وہ بھی اللہ کی اطاعت میں تھا، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ پھر جناب آپ تو کہتے ہو کہ جناب نماز پڑھتے پڑھتے خانہ کعبے سے میں جو نماز پڑھ رہا ہوں تو میں پڑھتے پڑھتے ایسے پیچھے مڑ جاؤں، سینہ پھیر لوں کعبے سے، نماز رہے گی میری؟ ٹوٹ جائے گی نا۔ کعبے سے سینہ پھیر لیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کی کیوں نہیں ٹوٹی؟ جناب اس کا کعبے سے تو پھرا تھا، لیکن کعبے سے پھیر کے ادھر ہوا جو کعبے کا بھی کعبہ ہے، اس لیے اس کی نماز نہیں ٹوٹی۔ اس لیے وہ جب آئے گا تو دوبارہ نیت نہیں کرے گا، جہاں چھوڑی تھی وہیں سے پھر شروع کر دے گا۔ اور دوسری چیز جو اس سے ثابت ہوئی کہ حضور نے اس صحابی کو فرمایا، حضرت سعید ابن معلہ کو، کہ میں مسجد سے باہر نکلنے کے وقت تمہیں ایک عظیم سورت کی تعلیم دوں گا۔ اس نے یاد کرایا، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ عظیم سورت کی تعلیم دوں گا، تو وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ حاضر نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی شخص دم کر سکتا ہے؟ ہم میں سے ایک شخص اس کے ساتھ گیا، جس کو اس سے پہلے ہم دم کرنے کی تہمت نہیں لگاتے تھے، اس نے اس شخص پر دم کیا جس سے وہ تندرست ہو گیا، اور اس سردار نے اس کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا۔ اور یہ جو صحرا کے بچھو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، یہ آپ کے علاقے کا بچھو تو اتنا سا ہے نا، یہ بھی لڑ جائے تو ساری رات بندے کی جو ہے نا وہ سولی پہ لٹک جاتا ہے، وہ بڑی مشکل گزرتی ہے۔ وہ صحرا کے بچھو اتنے اتنے ہوتے ہیں اور بڑے زہریلے، بندہ مر بھی جاتا ہے اس سے۔ اور وہ تھا سردار، بکریاں تھی بے شمار، اس کو آرام نہیں آ رہا تھا، لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اب اس قبیلے کے سارے مرد باہر گئے ہوئے تھے، وہ لڑکی آئی کہیں چلتی پھرتی تو یہ چند صحابہ حضور کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ سفر کر رہے تھے۔ اس نے پوچھا
بھئی ہمارے تو مرد سارے جو دم کرتے ہیں باہر گئے ہوئے تھے، تم میں سے کوئی دم کرتا ہے؟ اب اس سے پہلے صحابہ نے دم کبھی نہیں کیا، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پہلے دم کی تہمت نہیں لگاتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں جاتا ہوں، یہ گئے انہوں نے دم کیا، اس کو آ گیا آرام۔ اب اس سردار نے 30 بکریاں دیں، جب وہ بالکل سکون ہو گیا، اس نے کہا کہ میری یہ جان بچائیے۔ ان 3 بکریاں، 1000 بکریاں تھیں اس کی، اس نے 30 بکریاں دے دیں۔ اب جب 30 بکریاں لے کے واپس آیا، اب ساتھی کہتے ہیں چل لے کے نبی دی بارگاہ تیری شکایت لاؤنی، تو دم کیتا ہے تو تو اجرت لئیے۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں گئے تو حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے شکایت لگائی، یا رسول اللہ اس نے دم کیا، سردار نے اس کو 30 بکریاں دیں اور یہ لے آیا۔ حضور نے اس کو بلایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ وہ کون تھا جی؟ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی۔ اب جب حضور نے بلایا، نے فرمایا بھی تو نے دم کیا؟ جی کیا۔ اس کو آرام آ گیا تھا؟ جی آ گیا۔ فرمایا کیا پڑھ کے پھونکا؟ سبحان اللہ۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کیا آقا آپ نے فرمایا تھا نا سورہ فاتحہ شفا ہے، میرے ذہن میں تھا، میں نے یہ 7 آیتیں پڑھی دم کر دی، اس کو آرام آ گیا۔ بھئی بات یہ ہے کہ صحابی کی زبان ہو، کملی والے کا فرمان ہو اور ان جیسا ایمان ہو، پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھے تو پھر اثر تو ہوگا۔ لب پہ قرآن ہو، جی ہاں، اور لب پہ پھر سورہ فاتحہ ہو، اللہ کا پاک قرآن ہو۔ حضور مسکرائے۔ اب حضور نبی کریم کو دنیا داری کی تو ضرورت کوئی نہیں تھی، وہ تو 6 مہینے خود فاقے سے رہتے تھے، کوئی آتا تھا تو وہ بھی تقسیم کر دیتے تھے، لیکن انہوں نے امت کو تعلیم دینے کے لیے اگلی بات کی۔ فرمایا اے دم تے میں ہی تین دسیا ہے، ادھیاں بکریاں تے میریاں بن دیاں، میرا حصہ نکال۔ وہ 30 بکریاں تھی، 15 اس نے رکھیں، 15 حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ یہ کیوں کیا؟ اس سے یہ نتیجہ حضور نکلوانا چاہتے تھے کہ امت کو تعلیم ہو کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کا پاک کلام پڑھ کے دم کرے، آرام آ جائے اور اس کی کوئی خدمت تم کر دو تو وہ حرام نہیں ہے، وہ جائز ہے، کیونکہ حضور نے خود لی تھی۔ سبحان اللہ۔ ہاں البتہ اس کی قیمت لگانا جائز نہیں ہے، صحابی نے مانگ کے کوئی نہیں لیا، اس نے اپنی مرضی سے دیا۔ قیمت لگانا دم کی یہ درست نہیں، لیکن اگر دم کوئی کرتا ہے اور اللہ کی رضا میں وہ دم کروانے والا اس کی کوئی خدمت کر دیتا ہے تو وہ خدمت وصول کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آگے جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی جامع ترمذی شریف کی حدیث سے پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کے پاس تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی، اور وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ پہلی جو روایت بیان کی وہ سعید ابن معلہ کی ہے، یہ حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے، ان کی بات ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم حضرت ابی بن کعب کے پاس تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی، اور وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابی نے مڑ کر دیکھا اور حاضر نہیں ہوئے۔ حضرت ابی نے جلدی جلدی نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک اے ابی، جب میں نے تم کو بلایا تھا تو تم کو آنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو میری طرف وحی کی ہے کیا تمہیں اس میں یہ حکم نہیں ملا استجیبوا للہ
وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، جب اللہ اور رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کر دے گی تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ حضرت ابی نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، میں انشاءاللہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ میں تم کو ایسی صورت کی تعلیم دوں جس کی مثل نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ قرآن میں نازل ہوئی؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا تم نماز میں کس طرح پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے ام القرآن سورہ فاتحہ پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اس سورہ فاتحہ کی مثل نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ فرقان میں، یہ 7 مثانی ہے اور یہ وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو 7 مثانی بھی فرمایا اور اس کی عظمت کو بھی بیان فرمایا۔ حضرت امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اور میرے بندے کے درمیان صلاۃ سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے، اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم کی، اور ایک بار فرمایا میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا، اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے، اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، اور اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں۔ اس سے علماء احناف اور مالکیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں، اگر ہم بسم اللہ پہلے پڑھتے ہیں تو وہ برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ کو شامل نہ کرے، الحمد سے شروع کرے تو ولدوالین تک یہ 7 آیتیں بنتی ہیں، اور سورہ فاتحہ میں 7 آیتوں کا ذکر پاک موجود ہے۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جس وقت جبرائیل امی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبریل نے کہا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبریل نے کہا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ دروازہ حضور فرماتے ہیں وہ دروازہ کھلا جو آج سے پہلے نہ کھلا، وہ فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے نازل نہیں ہوا۔ نازل ہو کے اس نے عرض کیا سونے مصطفیٰ آپ کو 2 نور دیے گئے، 2 نور، 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور فاتحۃ الکتاب ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا پورے لیکچر سے، کیا پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے کم از کم 10 نام ہیں، اور کسی چیز کے زیادہ نام اس کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ دوسری بات، جو 4 مضمون پورے قرآن میں پھیلا کے بیان ہوئے رب نے سورہ فاتحہ میں اکٹھے کر دیے۔ تیسری بات، پورا قرآن ایک بار نازل ہوا، سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوئی۔ چوتھی بات، سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی تو رب نے احسان جتایا، اے محبوب آج تم کو وہ کلام دیا جا رہا ہے جو نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے،
نہ اس سے پہلے قرآن میں نازل ہوا اور اس وقت یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو 7 آیتیں ہمارے نبی نے ہمیں نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، آج اس راز کا پتہ چل گیا نا آپ کو۔ بھئی آپ کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے سوال پیدا ہوتا، بھئی پورے قرآن میں حضور صرف اس سورت کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ تو کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور بھی چاہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں چونکہ کرم نوازی کی انتہا ہے تو میرا امتی بار بار یہ پڑھے آتے ساتھ، اور اللہ رب العالمین اس کلام کا صدقہ میرے کلمہ پڑھنے والے پر کرم نوازی فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ نماز جو ہے اس میں دیگر جو اذکار ہیں ان کے علاوہ یہ سورہ فاتحہ کا نرا پڑھنا بھی بندے کے لیے بڑی کرم نوازی کا موجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی الفاظ کی برکت تو اپنی جگہ، لیکن جب ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا اتنی شان والی 7 آیتیں، تو کملی والے نے اس لیے اس کی تعلیم دی کہ جب میرا امتی نماز پڑھے تو خالی نہ آئے بلکہ اللہ کے پاک کلام کی یہ مختصر 7 آیتیں پڑھے اور خزانے جھولی میں بھر کے واپس آئے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا درس قرآن، جو کہ سورہ فاتحہ کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کے ناموں پر مشتمل تھا۔ انشاءاللہ یہ روٹین آگے جاری رہے گی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں بجائے اس کے کہ ہر چیز یہاں سے پڑھ کے آپ کو سناؤں، میں آئندہ درس قرآن میں آدھے گھنٹے میں پورا سبق جو ہے نا وہ سمیٹ کر، تاکہ آپ میں بوریت بھی پیدا نہ ہو، اکتاہٹ بھی پیدا نہ ہو، اور قرآن کا علم بھی ہمارے سینوں میں آ جائے، اس کے نور سے بھی ہمارے دل معمور ہوں اور ہمارے